نبی نبی ہر سچی بات میں نبی نبی، میری آنکھ کا تارا نبی نبی، تو دین سے باہر جو کر لے ہے دین کے اندر نبی نبی۔ سنن نبی داؤد میں سالم البراق رحمہ اللہ ان سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ اتینا ابا مسعود عقبۃ بن عمرو بن الانصاری، کہ ہم ابو مسعود عقبہ بن عمر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور ہم نے ان سے کہا فقلنا حدثنا عن صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں بتائیے۔ کہتے ہیں کہ فقام بین ایدینا فی المسجد فکبر، وہ ہمارے سامنے مسجد میں کھڑے ہوئے اور انہوں نے اللہ اکبر کہا، یعنی عملی طور پر نماز کا وہ سارا طریقہ کر کے دکھایا کہ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تھی۔ اور پھر اسی طریقے کے اندر ایک چیز یہ بھی ذکر فرمائی وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى الْأَرْضِ، کہ انہوں نے اپنی دونوں ہتھیلیوں کو زمین پر رکھا۔ ہم نے ہتھیلی کو زمین پر رکھنے کے حوالے سے دو طریقے مختلف احادیث کی روشنی میں ذکر کیے ہیں کہ ان کو یا تو کندھوں کے برابر رکھنا ہے یا دونوں کانوں کے برابر رکھنا ہے۔ مزید کچھ روایات ہیں صحیح ابن خزیمہ، مستدرک حاکم وغیرہ کی، کہ جن سے کچھ مزید طریقہ سامنے آتا ہے، اور وہ یہ کہ جب دونوں ہتھیلیاں زمین پر رکھنی ہے تو انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہونی چاہیے، کھلی ہوئی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ آپس میں انگلیاں ملی ہوئی ہوں اور انگلیاں بالکل سیدھی قبلے کی طرف ہونی چاہیے۔ انگلیوں کا رخ بالکل سیدھا قبلے کی طرف ہونا چاہیے اور انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہونی چاہیے۔ یہ ایک مکمل طریقہ ہے سجدے کا۔ میرا نہیں خیال کہ کوئی چیز سجدے کے تعلق سے باقی رہ گئی ہو، تقریباً ساری چیزیں ہیں جو آ گئی۔ جس طرح سجدے کا مسنون طریقہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مختلف احادیث کی روشنی میں بیان ہو چکا ہے۔ تو اب عملی طور پر مجھے اور آپ کو ایک ایک چیز پر نظر رکھنی چاہیے نماز کے تعلق سے۔ جب ہم سجدہ کریں تو اچھی طرح ان باتوں کا خیال رکھیں، ایک ایک، یعنی ہاتھ رکھنے ہیں، انگلیاں بند ہوں، قبلے کی طرف ہوں، کانوں کے برابر ہوں یا کندھوں کے برابر ہوں، اور پھر پیچھے سے پاؤں دونوں آپس میں ملے ہوئے ہوں، ان کی انگلیاں مڑی ہوئی ہوں قبلے کی طرف، اور پاؤں مکمل آپس میں ملے ہوئے ہوں۔ یہ جو اسٹائل ہے نا پاؤں ملانے کا، کچھ لوگ پاؤں تو ملاتے ہیں لیکن ایسے ملاتے ہیں، اوپر سے کھول دیتے ہیں، یا اوپر سے ملاتے ہیں ایسے کھول دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ نیچے سے اوپر تک، ایڑیوں تک، جس حد تک پاؤں آپس میں مل سکیں بالکل ان کو سیدھا رکھ کے آپس میں ملانا ہے، اور اپنی بغلوں کو اپنے پہلوؤں سے، یعنی کونیاں جو ہیں ان کو اپنے پہلوؤں سے دور رکھنا ہے، فاصلہ رکھنا ہے، جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ آپ اس قدر کھولتے اپنی کونیوں کو، اپنے بازوؤں کو، کہ ہمیں دیکھ کر آپ پر ترس آیا کرتا تھا۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ تو یہ جو روایت ہم نے آج ذکر کی ہے، اس میں یہ چیز بھی بڑی قابل غور ہے کہ دیکھیں کیسا جذبہ ہے نماز کو سیکھنے کا، کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ حدثنا عن صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ جو جس صحابی کا ذکر ہوا نا، فَأَتَيْنَا أَبَا مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بْنَ عَمْرِ بْنِ الْأَنصَارِيَّ، عقبہ بن عمر ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے عظیم، بڑے جلیل القدر صحابی ہے۔ تو ان کی خدمت میں حاضر ہو کر کہتے ہیں ہم نے کہا آپ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں بیان کیجیے۔ یہ جذبہ ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے نا، سنت کو سیکھنے کا جذبہ ہو، اللہ تعالیٰ خود بخود ایسے رستے کھول دیتا ہے کہ آپ کو سنت کا علم ہو جائے گا، آپ سیکھ لیں گے، کسی اہل علم کے پاس جائیں
اور دیکھیے ہمارے ہاں المیہ یہ ہم اختلافی مسائل میں الجھتے ہیں نماز کے حوالے سے. تو کیوں الجھتے ہیں؟ اس لیے الجھتے ہیں کہ ہمارا سوال کرنے کا انداز بڑا ایک الگ ہوتا ہے. اگر سوال کرنے کا انداز یہ ہو جیسے ہمیں احادیث میں مل رہا ہے، جیسے اس حدیث میں حدثنا عن صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پوچھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا جو طریقہ ہے وہ بیان فرمائے. احادیث کی روشنی میں ہمیں یہ نہیں بتائیں کہ ایسے کرنا چاہیے ایسے کرنا چاہیے، یہ بتائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کیا ہے. یہ بڑا سیدھا سیدھا سوال ہے، اور اس سوال کے اندر منہج بالکل واضح ہے اتباع رسول اور اتباع سنت کے حوالے سے. اگر ہم ویسے پوچھیں کہ نماز میں کیسے کرنا چاہیے، ایسے کر لینا چاہیے ایسے کر لینا چاہیے، جب آپ مزید تفصیل میں جائیں گے کہ کوئی حدیث تو پھر فقہ کا مسئلہ آ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں ہماری فقہ میں یہ ہے، وہ دوسرے کہتے ہیں ہماری فقہ میں یہ ہے، ہمارے ہاں ایسے ہوتا ہے. ہمارے سب کچھ چھوڑ کر آپ یہ پوچھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح بتایا. آپ کا طریقہ کیا؟ اصل فقہ تو یہی ہے نا جو صحیح احادیث کی روشنی میں سامنے آتی ہے، یہی اصل چیز ہے اور یہی اصل عمل ہے جس کو اختیار کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرما دے کہ اپنے آپ کو ان اختلافات سے نکالیے، نہ الجھائیے اپنے آپ. پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو کہ نماز کا طریقہ کس طرح کا ہونا چاہیے، اور نہ ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جس طرح ہم نے بڑوں کو دیکھا یا خاندان میں چل رہا ہے یا کسی نے جس طرح بتا دیا یا جس طرح سنا ہے بس اسی طرح، اور اپنے طور پر تحقیق کرنا مسائل کی، اس کو تو ہم بالکل چھوڑ چکے ہیں دین کے معاملے میں. کہ ہم خود بھی دیکھیں کہ آیا واقعی اسی طرح ہے جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کی جا رہی. اب کئی نماز کے ایسے مسائل ہیں، حدیثیں تو موجود ہیں لیکن وہ ضعیف حدیثیں ہیں، اور محدثین نے ان کو اس لیے نہیں بیان کیا کہ ان پر عمل کیا جائے، بلکہ اس لیے بیان کیا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے یہ حدیث صحیح ہے اور یہ حدیث ضعیف ہے. اور یہاں میں ایک مسئلے کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں. کسی دوست نے ایک کلپ بھیجا چھوٹا سا، کہنے لگے جی اس کا جواب دے دی. مسئلہ تھا امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا. کہنے لگے جی بات بالکل ٹھیک ہے کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی، لیکن اگر امام پڑھ لیتا ہے تو یہ کافی، امام پڑھ لیتا ہے تو یہ کافی ہے، مقتدی نہیں بھی پڑھتے تو نماز تو ہو جاتی ہے. حدیث میں لا صلاۃ، نماز نہیں ہے لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی جو فاتحہ نہیں پڑھتا. اب یہ جو حدیث کا معنی مفہوم متعین کیا ہے کہ جی امام پڑھ لے کافی ہے، مقتدی کے لیے پڑھنا لازم نہیں، یہ معنی کہاں سے آئے، یہ مفہوم کہاں سے آئے؟ اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے باقاعدہ باب قائم کیا کہ نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا امام پر، مقتدی پر، چاہے سری نماز ہو چاہے جہری نماز ہو، سب کے لیے لازم، سب کے لیے لازم، تاکہ اس اشکال کا ازالہ ہو جائے. اب یہاں جن لوگوں کو یہ اشکال ہوا اور انہوں نے قرآن مجید کی ایک آیت کو لے لیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے غور سے سنو، خاموش رہو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. اب حدیث کی روشنی میں اس آیت کو سمجھنا ہے نا. حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ نماز کی حالت میں سب نے فاتحہ پڑھنی ہے، اور پھر بالکل واضح مسئلہ اس وقت ہو گیا جب ایک نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، غالباً فجر کی نماز. صحابہ بھی پیچھے پڑھ رہے اونچی اونچی آواز، آپ کے لیے تلاوت کرنا مشکل ہو گیا. آپ نے نماز سے فارغ ہو کر فرمایا لگتا ہے لعلکم تقرؤون خلف امامکم، لگتا ہے امام کے پیچھے آج تم بھی پڑھ رہے تھے. صحابہ نے کہا بالکل اسی طرح ہے. فرمایا فلا تفعلوا، ایسا نہ کیا کرو، ایسا نہ کیا کرو. ایک دوست نے نا یہ حدیث سنائی فاتحہ نہ پڑھنے کے حوالے سے، کہتے جی وہ انہوں نے بتایا کہ حدیث میں آیا ایسا نہ کیا کرو. تو میں نے کہا آگے بھی کچھ آیا نا حدیث میں، صرف یہ تو نہیں آیا ایسا نہ کیا کرو. پوری حدیث کیا ہے؟ پوری حدیث یہ ہے فلا تفعلوا، ایسا نہ کیا کرو، الا ان یقرأ احدکم بفاتحۃ الکتاب فی نفسہ، مگر یہ کہ تم میں سے کوئی سورہ فاتحہ کو اپنے دل میں پڑھ لیا کرے. اپنے جی میں، دل سے مراد جی میں، آہستہ آواز.
سری آواز میں خاموشی کے ساتھ. باقی تلاوت آپ نے منع فرما دیا، باقی تلاوت نہیں کرنی، صرف سورہ فاتحہ اور وہ بھی آہستگی سے پڑھنی. اور کتنا اس اشکال کو رفع کیا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، جب انہوں نے یہ حدیث بیان کی نا کہ جس نے کوئی ایسی نماز پڑھی جس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو اس کی نماز ناقص ہے، ایسی ناقص ہے کہ بالکل نامکمل ہے، اس نماز کی کوئی حیثیت ہی نہیں. حدیث میں الفاظ ہے فہی خداج، خداج اونٹنی کے اس بچے کو کہتے ہیں جو وقت سے پہلے عمل ساقط ہو کے ضائع ہو جائے، وہ خداج ہے. تو ایسی نماز ضائع ہو جاتی. تو لوگوں نے فوراً یہ پوچھا انا نکون وراء الامام، ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں، اس وقت کیا کرے؟ کہا اقرأ بها فی نفسک، اپنے جی میں آہستہ سے پڑھ لو، اپنے جی میں آہستہ سے پڑھ لو. تو ہم نے کیوں الجھا دیا اپنے آپ کو ان مسائل میں؟ تو اگر احادیث کی روشنی میں مسئلہ سمجھیں گے تو بڑا آسان ہے، اور اگر ادھر ادھر جائیں گے تو پھر پریشانی ہی پریشانی ہے، جیسے ہم پریشان ہوتے ہیں. ہمارا دین بڑا آسان ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے عقیدے، عبادات، معاملات، شکل و صورت، لباس، کاروبار، تجارت، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، اخلاق، گفتار، کردار، خوشی اور غمی کے تمام امور سب کچھ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.